شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لن يستنكف المسيح ہرگز نہیں عار کریں گے المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان یکون عبدا للہ یہ کہ ہوں وہ بندے اللہ کے، اس بات سے وہ شرم محسوس نہیں کرتے، عار محسوس نہیں کرتے، نفرت نہیں کرتے اس بات سے۔ ولا الملائکۃ المقربون اور نہ ہی مقرب فرشتے۔ ومن یستنکف اور جو شخص یستنکف نفرت کرے یا عار کرے عن عبادتی کی اس کی عبادت کرنے سے، ویستکبر اور تکبر اختیار کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا پس آن قریب جمع کرے گا ان کو اللہ الیہ اپنی طرف جمیعا سب کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معنی جو نصرانی تھے، آقا کریم علیہ السلام کے پاس نجران سے ایک وفد آیا نصرانیوں کا، نصارہ کا۔ حضور علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو گھٹاتے ہیں، تم ان کے متعلق یہ گمان رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، حالانکہ ان سے خدائی کام سرزد ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور جو مادرزاد اندھا ہوتا ہے اسے بینائی عطا کرتے ہیں، کوڑ کی بیماری کو ختم کرتے ہیں۔ یہ تو ساری کی ساری اللہ کریم جل شانہ کی قدرت ہے، ان سے یہ خدائی کام سرزد ہوتے ہیں، تو ان کو خدا ماننا چاہیے آپ کو۔ آپ ان کی شان کے اندر حضور علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تو آپ ان کی شان کے اندر توہین کرتے ہیں، آپ ان کی شان کے اندر نقص نکالتے ہیں، عیب نکالتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ کا بندہ ہونا نبی کے لیے یہ نہیں کہ اس کی شان نہیں ہے، اس کی شان ہے، بلکہ اس کے اندر زیادہ عزت اور رفعت ہے اس کے لیے۔ تو ادھر رب کائنات نے ان آیت مبارکہ کا نزول فرما کر آقا کریم علیہ السلام کے الفاظ کو مزید تقویت عطا فرمائی، تصدیق فرمائی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ لن یستنکفا ہرگز نہیں عار محسوس کرتے، عار کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان یکون عبدا للہ یہ کہ ہم بندے اللہ کے بندے ہونے سے وہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، عار محسوس نہیں کرتے، نفرت نہیں کرتے اس بات سے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ولا الملائکہ اور نہ ہی مقرب فرشتے۔ اب جو یہودی تھے وہ فرشتوں کے متعلق گمان رکھتے تھے کہ یہ اللہ کریم جل شانہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اللہ کریم جل شانہ کے جو مقرب فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام وغیرہ، یہ اللہ کے مقرب فرشتے گویا کہ یہ اللہ کا جزو ہیں، ان کو اللہ کا جزو ثابت کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ فرشتے اپنے فرشتے ہونے کے اندر یہ کوئی نفرت محسوس نہیں کرتے، یہ بھی کوئی عار محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ کی بیٹیاں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندہ ہونے سے اور فرشتے فرشتہ ہونے سے یہ کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِي اور جو شخص نفرت کرے عن عبادتی اللہ کی عبادت سے، یستنکف عار کرے اللہ کی عبادت سے، اللہ کے احکامات کو بجا لانے سے وہ دوری اختیار کرے، ویستکبر اور تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا اللہ کریم نے فرمایا عن قریب اللہ جمع کرے گا ان کو الیہ اپنی طرف، جمیعا ان سب کو، تمام کو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پس وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عاملو کا معنی اچھے اعمال کرنا، انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ یہ ماضی معلوم جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، عاملو انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک۔ تو فیوفیہم پس پورا پورا دے گا ان کو، اجورہم ان کا اجر، اللہ ان کا اجر ان کو پورا پورا دے گا۔
وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اور اللہ زیادہ کرے گا ان کو اپنے فضل سے، اور بھی زیادہ عطا کرے گا۔ ایک تو برا ان کا اجر ان کو ملے گا، اور اللہ کریم اپنی جانب سے اور بھی زیادہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور وہ لوگ استنکفو جو عار کرتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا تکبر اختیار کرتے ہیں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، پس عذاب دے گا ان کو اللہ عذابًا علیما، دردناک قسم کا عذاب۔ وَلَا يَجِدُونَ، اور وہ نہیں پائیں گے لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولیًّا کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ان آیات مبارکہ کے اندر وہ جو نجران سے آنے والے وہ ایک وفد تھا، ان کی ذہن سازی فرمائی، ان کا ذہن صاف فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے بلکہ خدا کے بندے ہیں۔ اب آگے رب کائنات نے عموماً سب کو ہدایت کی دعوت دی، یا ایھا الناس، اے لوگو، اس کے اندر مسلمان، کافر، ہر فرقے والے، ہر مذہب والے اس کے اندر شامل ہے۔ یا ایھا الناس، عاملان ہے، اے لوگو، قد جاءکم، قد تحقیق، جاء آ چکے ہیں، کم تمہارے پاس، برہان دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، برہان من ربکم تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے تمہارے پاس، آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس، اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے معجزات، حضور کی نبوت، رسالت، اور حضور علیہ السلام پر قرآن مجید فرقان حمید کا نازل ہونا، یہ سارے کے سارے دلائل ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کو مجسمہ نبوت بنا کر کے بھیجا، مجسمہ ہدایت بنا کر کے بھیجا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، آ چکی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، الیکم تمہاری طرف، نورا مبینہ، واضح روشن چمکتا ہوا نور، اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ اس کا نور اطراف عالم کے اندر پھیلا، پوری دنیا کے اندر۔ دیکھیے دنیا کے ہر کونے کے اندر یہ اسلام کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور جناب اسلام کی یہ نورانیت اور اسلام کا ہر طرف دور و دورہ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے بھیج دیا ہم نے نازل کیا تمہاری طرف نور مبین، قرآن مجید فرقان حمید کو۔ نور کا معنی ہوتا ہے روشن چراغ، جو اپنے اطراف کو روشن کر دے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے کئی سارے کافروں کو ایمان والی دولت سے روشن کیا، کئی سارے مشرکین کو ایمان والی دولت سے سرفراز فرمایا۔ تو فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ تمہاری طرف اللہ کریم جل شانہ کی جانب سے یہ ایک نور مبین ہے، یہ ایک واضح نور ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ جہاں پر یہ قرآن مجید فرقان حمید پہنچ جاتا ہے، وہاں سے تاریکیاں اور اندھیرے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک اپنی روشنیاں پھیلاتا ہے لوگوں کے اندر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، باللہ اللہ پر، جو ایمان لا چکے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا اور مضبوطی سے پکڑا اس کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ تو عن قریب داخل کرے گا ان کو اللہ، فَسَيُدْخِلُ یہ شروع کے اندر جو سین ہے اس کا معنی ہوتا ہے عن قریب، یدخلو داخل کرے گا کون؟ اللہ، اس کے اندر ہوا ضمیر اللہ، ہم ان لوگوں کو، فی رحمت من اپنی رحمت کے اندر، وفضل اور اپنے فضل کے اندر، وَيَهْدِيهِمْ اور ہدایت دے گا ان کو، الیہ اپنی طرف سے، صراطا مستقیما سیدھے رستے کی، اللہ کریم انہیں سیدھے رستے کی ہدایت بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایمان لانا اور مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، یعنی اعمال کرنا، مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، اس سے معنی اعمال کرنا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نبوت پر یقین کامل، قرآن مجید فرقان حمید پر یقین کامل، اور حضور علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے اور قرآن مجید کے بتلائے ہوئے اسلوب پر عمل کرنا، یہ چیزیں۔ پھر اللہ کریم فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ فَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، پھر اللہ انہیں اپنی رحمت کے اندر بھی شامل کرے گا، اپنے فضل کے اندر بھی، اور رب کائنات انہیں سیدھے رستے کی ہدایت بھی عطا فرمائے گا۔ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آقا کریم علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے کر کے گئے۔ اس وقت حضرت جابر کچھ بیمار تھے، بے ہوشی کا عالم تھا۔ آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا، اور وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا اس کے ساتھ چھینٹے مارے حضرت جابر پر، ان کو ہوش آیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کلالہ ہوں، اولاد نہیں ہے، والدین نہیں ہے، میراث کیسے تقسیم ہوگی؟
تو اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت طیبہ کا نزول فرمایا، اور وراثت کے متعلق آپ حضرات نے اسی صورت کے اندر سورۃ النساء کے دوسرے رکوع کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے سماعت کیا وراثت کے احکامات اور مسائل کو۔ یستفتونک، وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اللہ یفتیکم، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کسے کہا جاتا ہے؟ بہن بھائی، وہ آدمی کہ جس کی نہ اولاد ہو، نہ بیٹا ہو، نہ بیٹی، نہ پوتا، نہ پوتی، اور نہ ہی اس کے والدین ہوں، والدین میں سے کوئی نہ ہو اور اولاد میں سے کوئی نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے کلالہ۔ اب اگر اس کے بھائی ہوں، بہن بھائی ہوں، تو اس کے اندر پھر دو صورتیں ہیں، وہ بہن بھائی الاتی ہوں گے یا اخیافی ہوں گے۔ اخیافی بہن بھائی انہیں کہا جاتا ہے کہ جو ہم نے وہ دوسرے رکوع کے اندر بھی پڑھا کہ جو ماں شریک ہوتے ہیں، اور ماں شریک جو بہن بھائی ہوں ان کی جو وراثت ہے وہ ہم وہ دوسرے رکوع کے اندر پڑھ چکے ہیں، سورۃ النساء کے دوسرے رکوع کے اندر۔ اگر وہ صاحب فوت ہونے والا وہ کلالہ ہو، اس کی نہ اولاد ہو، نہ اس کے ماں باپ ہوں، اور اس کے بہن بھائی ہوں، اور ہوں بھی اخیافی ماں شریک بہن بھائی ہوں، تو ان کو وراثت کا حصہ جو ملے گا وہ چھٹا حصہ ہم وہاں پر پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر الاتی بہن بھائی کہ جو باپ شریک ہوں، یہ ان کی میراث کے متعلق ہے۔ فرمایا کہ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی آدمی ہلاک فوت ہو گیا، لیس لہ ولد، نہ ہو اس کی اولاد، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، جو مرنے والا ہے اس کی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کے لیے ایک بہن ہو، اس کی ایک بہن ہو۔ اس بہن سے مراد یہ بہن الاتی ہے، عینی حقیقی بہن جو اس کی باپ شریک بہن ہے وہ ہو، تو فلہا نصف ما ترک، پس اس عورت کے لیے جو اس کی بہن ہے نصف مال ہوگا، ما ترک، جو کچھ اس نے ترک کیا، جو کچھ اس نے چھوڑا، جو کچھ اس نے ترکہ چھوڑا، اس میں سے اس عورت کو، اس بہن کو آدھا مال ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ مرد یرثها اس عورت کا وارث ہوگا۔ اگر عورت ایسی ہے جو مر جاتی ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، والدین نہیں ہے، اور اس کا بھائی ہے صرف، اور اس کا کوئی نہیں، تو اس بھائی کو اس بہن کا سارا حصہ ملے گا، وہ بھائی اپنی بہن کے مال کا وارث ہوگا۔ وَهُوَ، اور وہ مرد یرثُهَا اس بہن کا وارث بنے گا۔ اگر الاتی بہن ہے اس کی جو مرنے والی ہے تو وہ مرد اس کا وارث بنے گا، وہ بھائی اس کا وارث بنے گا سارے مال کا۔ ان لم یکن لہا ولد، اگر نہ ہو اس عورت کے لیے ولد، اولاد، مرنے والی اگر عورت ہے اس کی اولاد نہ ہو تو اس کا بھائی جو عینی بھائی ہے، الاتی بھائی ہے، وہ اس کا وارث ہوگا اور اس کے کل مال کا وارث ہوگا۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پس اگر ہوں دو بہنیں ہوں، یعنی جو مرنے والا ہے آدمی وہ کلالہ ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے والدین نہیں ہیں، اور اس کی دو بہنیں ہیں اور ہیں بھی باپ شریک الاتی عینی حقیقی بہنیں ہیں، تو فرمایا فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، ان کے لیے 2/3 ہوگا، مما ترک، اس میں سے جو اس نے ترکہ چھوڑا، اس میں سے 2/3 ان بہنوں کو دیا جائے گا۔ اور وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر ہوں بہن بھائی، رِجَالًا وَنِسَاء، مذکر اور مؤنث، مرد بھی عورتیں بھی، اس کے بہن بھائی زیادہ ہوں، تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، پس مذکر کے لیے مثل حظ الانثیین، 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ پھر وہی وراثت ویسے تقسیم ہوگی، مرد کو 2 عورتوں کے حصے کے برابر ملے گا، مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ ملے گا، مرد کو دوہرا ملے گا اور عورت کو کہرا ملے گا۔ اسی اعتبار سے پھر وراثت تقسیم کی جائے گی اگر بہن بھائی زیادہ ہوں۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بیان کی اللہ نے تمہارے لیے ان تضلوا، یہ کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے احکام اور مسائل اس لیے بیان کر دیے کہ کہیں تم گمراہی کے اندر نہ پڑ جاؤ۔ ہدایت والا رستہ اللہ تمہیں دکھلانا چاہتے ہیں، ہدایت پر لانا چاہتے ہیں، تمہیں اللہ کریم ان کسی کا حق کھانے سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے رب کائنات نے یہ سارے حقوق بیان فرما دیے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والی ذات۔